الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور یہ سلسلہ جنگ احد کے حوالے سے چل رہا ہے۔ ان آیات کا تعلق جنگ احد کے حوالے سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مسلمانوں کو بتائی ہیں وہ بات یہاں پر درج ہے۔ جنگ احد تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے حکم عدولی ہوئی تھی، اپنے کمان کی کمانڈ سینٹر کی حکم عدولی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں دو طرح کے معاملات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں شکست مل گئی تھی، مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا تھا۔ ایک سال پہلے بدر کے مقام پر جتنے لوگ کافروں کے مرے تھے، اس طرح سے مسلمانوں کے لوگ مارے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ بے عزتی ہوئی۔ ایک سال پہلے ابھی بدر کے میدان میں کفر کو چوٹ پہنچی تھی، اور پھر ان لوگوں نے اپنا بدلہ لیا، وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ کمان کی بات نہ سنی، اور دوسرا جس پر ذکر ہوا ہے بار بار کہ وہ مال غنیمت کی چاہ میں، کمان کی بات نہ سننے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مال غنیمت کی چاہ تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ کچھ سال کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ ایک تقریر کی، اور وہ بات جس کا وہ حصہ تو سنایا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر میں نہیں ملوں گا، یعنی سن لو بات، ہو سکتا ہے آگے ملاقات نہ ہو، لیکن اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پھر سے شرک کرو۔ یہ حصہ بھی سنایا جاتا ہے، اور جس انداز سے سنایا جاتا ہے وہ صرف مال کی محبت تک بات رہتی ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے پھر سے میرے بعد، یعنی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر سے بت پرستی کرو گے، ہم اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ لیکن جس بات کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا تھا؟ اس میدان میں وہ کھڑے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وجہ معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بات ان کے ذہن میں ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ دنیا میں پھنسنے سے مراد کیا ہے؟ بس دنیا کی زندگی تک ہی تمہاری ساری تگ و دو رہے، اور وہ مال کی محبت جس نے پہلی بار یہاں پر اس میدان میں احد پہاڑی کے دامن میں تم سے غلطی کروا دی، مال کی محبت، مال غنیمت لوٹنا ہے، سب لوگ لگ گئے ہیں، فتح ہو گئی ہے، چھوڑو اب اس بات کو کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پہاڑی پر بیٹھے رہنا ہے، چاہے ہماری لاش کو چیل کوے نوچ رہے ہو تم نہ آنا، لیکن اب تو ہو گیا، اب چلو چلو۔ تو یہ جو مسلمانوں کی غلطی تھی اور دل میں جو یہ حال تھا، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال بعد بھی جب تبصرہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم واپس بت پرستی کرو گے، لیکن جس بات کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں پھنس کر رہ جاؤ گے، دنیا میں۔ اور سلسلے وار یہ آیات چل رہی ہیں، 155 تک ہم لوگوں نے سنا تھا۔ آگے کی آیت کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ کافروں کی سی روش مت اختیار کرنا، کافروں کا سا انداز سوچنے کا، سمجھنے کا، ان کے جو فاسد عقائد ہیں وہ عقیدہ تمہارا نہیں بننا چاہیے۔
وہ کیا عقیدہ ہے؟ وقالو، وہ کہتے ہیں لاخوانہم، جب ان کے بھائی بند یعنی کوئی بھی جاننے والے رشتہ دار بھائی بند، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جب ان کے بھائی بند جب کسی سفر میں جاتے ہیں اور مر گئے، قافلہ چلتا تھا پہلے، قافلے میں گئے، مہینوں لگتا ہے اور بیچ میں موت ہو گئی، او کانوا غزل، یا پھر کسی جنگ میں شامل تھے، صرف اسلام اور کفر کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے سوچنے کا انداز کیا ہے، اس انداز پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل کیے جاتے نہ مرتے۔ یہ جو ہے کہنے کا انداز، یہ ہے کافرانہ انداز، یہ ہے کفر کا فلسفہ۔ کافر جو ہے، جو اللہ پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ موت و حیات کو اپنی تدبیروں کے تحت سمجھتا ہے۔ اگر علاج کرا دیتے، اگر یہ دوا کھلا دیتے، اگر وہاں نہ جاتے، اگر یہ چیز کر لیتے تو یوں ہوتا، وہ ہوتا، وہ ہوتا۔ یہ جو اگر کا لو کا کلمہ ہے، جو پچھلے بار بھی آئی تھی بات، یہ انسان کو اللہ کے فیصلوں سے دور کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے سے دور کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر دیتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ کیسے معلوم؟ کیسے معلوم کہ اگر آپ دوا کھلا دیتے، علاج کروا دیتے، ایمس میں رکھتے، لندن لے جاتے تو موت نہ آتی؟ کیا لندن میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا ایمس میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا کھاتے پیتے لوگ نہیں مرتے؟ ہاں۔ کیا ان کے اوپر مصیبت و پریشانی نہیں آتی؟ ہاں۔ اچھے سے اچھی، بہتر سے بہتر تدبیر کرنے والوں کی بھی تدبیر فیل ہو جاتی ہر معاملے میں۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، یہ ہے وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ چوٹ لگا رہے اور کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ تمہارا نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس میں وہ کہہ رہے کہ وہ منافقین بھی کہہ رہے تھے، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سنا ان آیات کو، اور جو کمزور دل کے مسلمان تھے، جو منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہو جاتے تھے، وہ بھی اس بات میں چلے پھیرے میں چکر میں پھنس جا رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینے میں رہ کر لڑتے تو یہ نہ ہوتا، تو مرتے نہیں، تو شکست نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر والی بات نہیں، تمہاری تدبیر ہونی ہے، لیکن تقدیر بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں، بہت سی جگہوں پر، سورہ یوسف کا مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، اس میں بہت اچھے سے ہم لوگوں نے اس پہ بات سنی ہے کہ کس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تدبیر کرنے کے لیے کہا۔ تو تدبیر کرنا ایک اپنی جگہ بات ہے، تدبیر کرنا ہے، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ خدائی ہدایت ہے، تدبیر کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا۔ تدبیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا۔ کون بیٹھتا ہے؟ کھلائے گا اللہ۔ ایک طبقہ اگر یہ کہتا ہے کہ کھلائے گا اللہ، پھر بھی وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، اور ایک جسے صرف اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے، کمیونسٹ ہے، کہ بس ہماری ہتھوڑی اور ہمارا پھاوڑا یہی ہمیں کھلائے گا، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پھاوڑے نے اور ہمارے ہتھوڑی نے اور ہمارے بیلچے اور کدال نے ہمیں کھلایا نہیں، سب کچھ کیا لیکن کھلایا نہیں۔ بھری پڑی ہے مثالیں تاریخ میں آج بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو فاسد عقیدہ ہے نا کہ اگر یہ ہوتا، اگر نہ جاتے تو نہ مرتے، نہ لڑتے تو نہ مرتے، یہ اگر والی جو بات ہے یہ ہم نے کافروں کے دل میں حسرت بنا کر چھوڑ دی۔ بس اسی میں پڑے رہو، یہی کہتے رہو، اسی پر ماتھا پیٹتے رہو۔ واللہ یحیی و یمیت، حقیقت یہ ہے کہ موت اور زندگی
زندگی اور موت، مرنا اور جینا سب اللہ کی طرف سے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تم کس نیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو، یہ عمل جو تمہارا تھا پیچھے ہٹنے کا، یہ جو عمل تمہارا تھا ساتھ نہ دینے کا، وہ 300 کے قریب لوگ جو چھٹ گئے تھے، بہت سارے گئے اور پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سارے جو تمہارے اعمال ہیں، یہ ساری جو تمہاری حرکت و کرتوت ہے، اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا پھر تمہیں موت آ جائے ایسے ہی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں مرو گے، قتل کیے جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو اور مار دیے گئے، وہ اللہ کی مغفرت، اللہ معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لیے ہوا ہے۔ دین پر ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس عقیدے پر ہو جس عقیدے پر اللہ کے نبی نے تمہیں بٹھایا، جس عقیدے کی تمہیں دعوت دی، جو بات تمہیں بتائی کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ جب ایک سجدہ تم اللہ کو کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہر ایک کا انکار کر رہے ہو، ہر ایک کا، ہر ایک کا، اللہ کے علاوہ ہر ایک کا، وہ تمہاری اپنی طبیعت ہو، تمہارا اپنا خاندان ہو، اپنے بڑے ہوں، برادری ہو، علاقہ ہو، قوم ہو، نسل ہو، روپیہ پیسہ ہو، اس دنیا کی بڑائی ہو، تمہارے طرح کے دوسرے انسان ہوں، تمہارے طرح کے دوسرے انسانوں کی جمعیت ہو، کوئی فلسفہ ہو، کوئی نظریہ ہو، کچھ بھی اللہ کے علاوہ، کچھ بھی، آپ کسی چیز کو بھی سمجھیے، غیر اللہ مطلب کچھ بھی، وہ پتھر کی مورت بھی ہو، فلسفہ اور نظریہ جو آج کا خدا بنتا ہے نا، آج کے خدا فلسفے اور نظریے کے تحت بھی آتے ہیں، وہ سب کا سب ایسا ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ یہ جو عقیدہ تمہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس عقیدے پر رہتے ہوئے اگر تم مر گئے تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ خیر مما یجمعون، اور یہ لوگ یہ جو اگر کیے ہوئے ہیں اور بزدلی دکھا رہے ہیں، اور بزدلی کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی دنیا طلبی۔ بزدلی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا طلبی، میرا نقصان نہیں ہو، جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا، خصوصاً جان کا، مال کا، اور جان و مال میں چلتا رہتا ہے، کشتی چلتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان دے دیں گے لیکن مال نہیں دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال دے دیں گے لیکن جان دینے والے کام سے بھاگتے ہیں، تو یہ کشتی چلتی رہتی ہے دونوں میں۔ تو بہرحال کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو اس دنیا کی حد تک، یہ جذبہ انسان کو بزدل بناتا ہے۔ پھر وہ ہمت والا کام نہیں کرتا، جہاں مال کا نقصان ہو یا جان کے نقصان کا اندیشہ ہو، ایسی چیزوں میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتا، بات ہی بدل دیتا ہے پورا کا پورا۔ پیچھے سے جیسے اسٹیج پہ ڈرامہ ہوتا ہے نا، اور وہ پیچھے میں اس کا پردہ لگا رہتا ہے، تو وہی ایکٹر کبھی کچھ بنتا ہے اور کبھی کچھ بنتا ہے، اور پیچھے کا پردہ بدل جاتا ہے تو کچھ بن گیا، اور پیچھے کا پردہ بدل گیا تو کچھ بن گیا۔ ایسے ہی یہ جو کفر کا نظریہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے لیے پیچھے کا پردہ بدلتے رہتے ہیں، جس وقت جیسی ضرورت پڑی ویسے ہو گئے، پردہ بدل دیا اور ویسے ہو گئے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم یوں ہی مرتے ہو، اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں اگر تم مرتے ہو یا تمہاری ایسے ہی موت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی، اور وہ یہ بات جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا، مال و متاع، اس سے بہتر ہے اگر تم مر جاتے ہو یا اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو، جس حال میں بھی تمہارے یہاں سے رخصتی ہوتی ہے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، کہیں اور نہیں جا رہے ہو۔
کوئی بھی کہیں اور نہیں جا رہا. وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا، وہ جو بستر پہ مرا عقیدہ ایمان پر، وہ جو مرا عقیدہ کفر پر، وہ جو مرا بزدل، سب اللہ کے پاس جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ تحشرون، سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سنو، آگاہ ہو، کان لگاؤ اس بات کی طرف کہ رحمت من اللہ لنت لہم، تم ان کے لیے، یعنی یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ جو تم پر جان نثار کرتے ہیں، یہ جو تمہیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جیسے جنگ احد میں ہوا، جیسے جنگ حنین کا قصہ ہم لوگوں نے سنا تھا گزشتہ جمعہ، وہ ساتھی جو تم پر جان لٹا رہے ہیں، اور وہ جو تمہارے ساتھی بن کر تمہارے ساتھ ہیں لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ جو تمہارے پیٹھ میں خنجر بھونکنا چاہتے ہیں، اور وہ جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں ساتھیوں کے بھیس میں، سب کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو. لنت لہم، ان کے لیے تم لنت، نرم دل ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا، اس سے اب سختی سے پیش آنا ہے، اس کو نکال باہر کرنا ہے، اس پر ناراضگی ہے، اس پر غصہ آئے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں. اور ایسے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ایسے؟ اللہ کی رحمت کے وجہ سے ایسے نہیں ہے. اللہ جو رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کا سبب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام ساتھیوں کے لیے رحمت ہے، تمام ساتھیوں کے لیے. میں نے کہا، 2 بار کہا کہ جو تم پر جان لٹاتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جانثار، مخلص، وفادار، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہیں. اور جو میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا، یا بھاگ جاتا ہے یا بھاگ جائے گا، اوپر سے ساتھی بنا بیٹھا ہے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن ساتھی کے بھیس میں ہے، سب کے لیے آپ رحمت ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ فظ، تند خو ہوتے، بات بات پر بگڑنے والے، جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے ناک پہ غصہ رکھا ہوا، فظ، تند خو، بات بات پر بگڑنے والے، اگر آپ ایسے ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، سخت دل، ایک دم جیسے فوجی کرنل، بریگیڈیئر صاحب، مارٹینیٹ، ڈسپلن، نہیں، نقصان ہوتا ہو لیکن ہر حال میں تم کو جاڑے کی رات میں ننگا کھڑے رہنا ہے باہر. نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے نہیں ہیں. وہ ساتھی چاہے وفادار ہو، چاہے ساتھی کے بھیس میں منافق ہو، آپ کسی کے لیے ایسے نہیں ہیں. چاہے کمزور ساتھی ہو، میدان میں چھوڑ کر بھاگنے والا ہو، آپ کسی کے لیے ایسے نہیں. نہ آپ سخت دل ہیں، غلیظ القلب ہیں، اور نہ آپ فظ ہیں، تند خو ہیں. اگر آپ ایسے ہوتے تو لنفضوا من حولک، کون رہتا آپ کے پاس؟ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے، کوئی نہیں رہتا آپ کے پاس. لنفضوا من حولک، آپ کے آس پاس سے یہ چلے جاتے، منتشر ہو جاتے. وہ جو منافقین ہیں ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے نا، ایک وقت تک ان کو چھوٹ دی گئی ہے، سدھر جاؤ. ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا ہو، کیسے ہو، کیا کر چکے ہو. I know what you did last summer، وہ والی بات کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو اور کیا کرو گے، تمہارا دل ہم جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم چھوٹ دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. سدھر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام ہے، سنو، سدھرو. اور وہ جو مخلص ساتھی ہیں ان کے لیے بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تندخو اور سخت مزاج ہوتے
تو کتنا بھی دل کا اچھا آدمی ہو، بار بار اس کو بگڑیے، ہمیشہ ٹوکیے، تو ناراض تو ہو ہی جائے گا، دل تو اس کا پھٹ ہی جائے گا، دوری تو ہو ہی جائے گی۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے سیر کی کتابوں میں کہ ان کی جو مزاج کی تندخوئی تھی، سختی تھی، اس کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا بھی آیا ان کی زندگی میں کہ لوگ ان سے دور دور رہنے لگے، بھاگنے لگے۔ اب بھائی ہر وقت ڈنڈا اٹھا رہے ہیں، ہر وقت ٹوک رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں تو ٹوک رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں تو ٹوک رہے ہیں۔ یہ جو انداز تھا، یعنی ان کے مزاج کی تندخوئی، یہ سب لوگ کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا دور دور رہنے لگے۔ تو ایسا اگر کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، کوئی بھی کرے، بڑے سے بڑا آدمی بھی کرے، تو لوگ اس سے دور، کتنا بھی وفادار ہو اور کتنا بھی اس پر جان نچھاور کرتا ہو، وہ تھوڑا دور ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، تندخو نہیں ہیں، بات بات پر بگڑتے اور غصہ نہیں کرتے ہیں، دل کے سخت نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ چھٹ جاتے۔ فاعف عنہم، فاعف عنہم، معاف کیجیے ان کو، اپنے ساتھیوں کی غلطی کو معاف کر دیا کیجیے، اپنے ساتھیوں کی غلطی سے تھوڑا صرف نظر کیجیے، درگزر کیجیے، بہت ساری باتوں کو دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیجیے، ضروری۔ واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت چاہیے اللہ سے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے لیے۔ ساتھی جان نثار ساتھی ہو، چاہے ساتھی کے بھیس میں منافق ہو، ساتھی بنا بیٹھا ہے، بھولے والے نہ بنیے، پتا ہو آپ کو، ضرورتاً معاف کیجئے، استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کیجئے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا حکم آیا تو اس میں کوئی ضرورت نہیں مشورہ کرنے کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے سب کو بتانا ہے، ہر ایک پر تو وحی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کسی پر وحی نہیں نازل ہو رہی نا، قطعی وحی کہ بھائی اللہ نے یہی کہہ دیا ہے، لہٰذا باقی سب کے لیے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مشورہ کریں گے، مشورہ۔ اور کس سے کریں گے؟ یہ بھی حدیث میں کہہ دیا گیا ہے کہ فقہا عابدین سے، فقہا عابدین سے۔ یہ بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر اکے تکے سے نہیں مشورہ کرنا ہے، فقہا عابدین سے۔ فقہا عابدین مطلب، فقہا مطلب سمجھ بوجھ والا، سمجھ بوجھ والا، فقیہ سمجھ بوجھ والے کو کہتے۔ تو فقہا ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور پھر عابدین بھی ہوں، عابد عبادت گزار، تو ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہوں اور سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، کیونکہ یہ دونوں چیز کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عابد اگر ہے، نماز روزہ کی طرف زیادہ دھیان ہے تو عقل کم ہے، اور اگر کوئی بہت عقل مند ہے تو نماز روزہ کی طرف اس کا زیادہ دھیان نہیں ہے، بلکہ نہیں رہتا ہے زیادہ تر زیادہ عقل مند اسی بات کے عقل کے مدعی ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سر جھکانا پسند نہیں کرتے، اور جس کا سر اللہ کی طرف جھک رہا ہے جنرلی ماسز میں، سماج میں، اس کے پاس عقل نہیں، بیچاروں کے پاس زیادہ تر۔ اور اگر وہ مشورہ دے دے، بھائی یہ بڑا تہجد گزار ہے، ان سے مشورہ لیا جائے، تو وہ تہجد گزار ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن سمجھ بوجھ نہیں ہے، روزہ رکھے رہتا ہے ہفتے میں 4 دن، سمجھ بوجھ نہیں ہے، بڑا سر جھکا کے چلتا ہے لیکن فقاہت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، لکیر کا فقیر بن جاتا ہے، تصور غلط ہے اس کے پاس۔ اب اس سے اگر مشورہ لیا جائے تو وہ کیا مشورہ دے گا؟ اسی طریقے سے کوئی بہت تیز ترار ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، اور ہے بھی، دنیا دیکھتی ہے فلاں صاحب بڑا پیسہ کما لیا ہے انہوں نے، فلاں صاحب بڑا نام ہے ان کا، فلاں صاحب باہر سے آئے ہیں، فلاں صاحب ان کی وہاں تک پہنچ ہے، فلاں صاحب ایسا پہنتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے آگے جھکنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ کیا مشورہ دے گا؟ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فقہا عابدین سے مشورہ کرنے کی۔
فقہا عابدین، اکے تکے سے نہیں۔ اور پھر مشورے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا، جتنے لوگوں سے مشورہ لیا گیا تو ہر حال میں جو زیادہ لوگ کہیں گے وہی مان لیا جائے۔ مشورہ جس نے لیا، جو کمیٹی کا صدر ہے، چیئرمین آف دا بورڈ، پریزیڈنٹ آف دا ٹرسٹ، مجلس کا جو صدر ہے، جس چیز کے لیے بھی اس نے مشورہ لیا ہے، فیصلہ وہی کرے گا، فیصلہ وہی کرے گا۔ اب اس کے ثوابدید پر ہے، اس کی سمجھ بوجھ پر ہے کہ وہ کس مسئلے میں سمجھتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی رائے زیادہ بہتر ہوگی، اور کس مسئلے میں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہاں پر فلاں فلاں نے جو کہا ہے نا اس کی بات زیادہ صحیح۔ یہ اس کے اپنے سمجھ بوجھ پر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجلس میں زیادہ لوگوں نے جس چیز کو کہا ہے اسی کو مان لیا جائے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ جس بات کو کہتے ہیں، اور اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، اگر لو کی بات آ گئی تو سب کہیں گے نا ہماری نہیں سنی گئی، ہماری نہیں سنی گئی۔ لہذا عافیت اسی میں سمجھ جاتی ہے کہ بھائی ہاتھ اٹھائیے، سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے یا زیادہ تر لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا جس چیز کو، اسی کو کر لیا، کل کو کچھ ہوگا تو میرے سر پر نہیں پڑے گا۔ تو یہ عافیت کا کونا سمجھ کر لوگ ایسا کر دیتے ہیں۔ خیر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کیجیے۔ یہ جو بات آئی اپنی تدبیر کی طرف سے، یعنی کیا؟ یہ انسان کی تدبیر ہے نا، یعنی انسان کا حصہ ہے نا کہ وہ نرم دل ہو، یہ انسانی خاصہ ہے نا کہ وہ تندخو نہ ہو، وہ سخت مزاج نہ ہو، وہ دل کا کڑا نہ ہو۔ یہ انسانی خاصہ ہے نا کہ وہ معاف کرے، نظر انداز کرے، استغفار کرے، مشورہ کر لیا کرے۔ یہ ساری چیزیں تدبیر ہوئی، انسان کی اپنی کوشش۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، یہ سب کام کر لیں، کس معاملے میں معاف کرنا ہے، کس معاملے میں مشورہ کرنا ہے، کہاں پر نرمی دکھانی، جب سب کر لیں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ عزم جب آپ کا ہو جائے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ تو اللہ ہی پہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے تو مشورہ کیا تھا پھر ایسا کیسے ہو گیا، ہم نے تو معاف کر دیا تھا پھر بھی وہ آدمی چڑھا جا رہا ہے، ہم نے تو درگزر سے کام لیا تھا لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے، ہم نے تو اس پر جان لٹا دی تھی لیکن پھر بھی دغا دے گیا۔ آپ کی تدبیر ہے، تدبیر آدھا حصہ ہے، آدھا اوپر سے ہوتا ہے، پورا مل کے تقدیر بنتی ہے۔ آدھا کیا تھا آپ نے، آپ کو کیا معلوم کہ آدھا اور کیا ہے؟ لہذا بھروسہ ہر حال میں اللہ پہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ انہی کو پسند کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے، اے مسلمانوں سنو، اے زخم کھائے ہوئے مسلمانوں، اے مسلمانوں جس نے میدان احد میں، میدان جنگ میں شکست کھائی ہے، زخم لگے ہیں، غلطیاں کی ہیں، بات نہیں سنی اور نہیں مانی، دل میں دنیا کی چاہ آ گئی، اے وہ مسلمان کہ جو ہے منافق لیکن مسلمان کا بھیس بنایا ہوا ہے، جو میدان جنگ سے بھاگ گیا، اے وہ مسلمان کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، سب کوئی سنو، سب کوئی سنو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ مدد کر دے نا تمہاری تو تم پر کوئی نہیں چڑھ دوڑے گا۔ اگر اللہ تم کو اپنا سپورٹ دے دے، نو ون ول اوور کم یو، کوئی نہیں تمہارے اوپر غالب ہو سکتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں اس حقیقت کو بھی تو دماغ میں رکھو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کس کے طرف جاؤ گے؟ کس کو فون لگاؤ گے؟ کس کو لکھ کر دو گے؟ کس کے ہاں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے پھرو گے؟ کون مدد کرے گا؟ Who will come to help you? None.
کوئی نہیں. تو بات کیا کرنی ہے؟ تعلق کس سے بہتر رکھنا ہے، کہاں کانٹیکٹ صحیح رکھنا ہے، کسے خوش رکھنا ہے؟ اللہ کو. اللہ خوش رہے گا تو سارا بیڑا پار ہے. اور اگر اللہ ناراض ہے، اللہ سے نہیں بنایا ہے، اللہ سے کٹی ہے، کٹی، اللہ کٹی ہے، کون کیا کرے گا؟ ہاتھ رہتے ہوئے کھا نہیں پاؤ گے، سامنے میں کھانا ہوگا کھا نہیں پاؤ گے، پاکٹ میں پیسہ ہوگا، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہوگا، کھا نہیں پاؤ گے، مدد نہیں کر پاؤ گے، پہن نہیں پاؤ گے. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہ ہو پائے. یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، کہی جاتی. قرآن کے حوالے سے سنیے، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں. قرآن کے حوالے سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کہنے کے پیچھے آگے کی بات دیکھیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کریں، ہر طرح سے بھروسہ، ہر چیز کا بھروسہ، ہر معاملے میں بھروسہ. یہ مائکرو فون کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کئی بار ایسا ہوا ہے پوری تیاری ہے لیکن کام نہیں کرتا. کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اس پہ نہیں کہ بیٹری ٹھیک ہو گئی اور چارج کر دیا ہم. یہ بھی ایک معاملہ ہے. ہمیں عزت و شوکت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمیں فتح و کامرانی ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم شکست سے دوچار ہوں گے. ہم نے تدبیریں کر لی ہیں، وہ سارے کے سارے عرب شہزادے گئے ماسکو، سارے کے سارے عرب شہزادے گئے بیجنگ، کیونکہ واشنگٹن مدد نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تدبیر ہے، اپنی تدبیر ہے، لیکن اللہ کی طرف تو نہیں گئے. اللہ کی طرف نہیں گئے. ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں، کک آؤٹ، کک آؤٹ، یو آر نتھنگ فار اس. 67 میں تیل بند کیا تھا، 73 میں تیل بند کیا تھا، یورپ کا، امریکہ کا، ان لوگوں نے الگ طریقہ نکال لیا. اب زیادہ تیل امریکہ کے پاس ہے. یہ جو اوپیک کنٹریز، سعودی اور یہ وہ فلاں فلاں، ان سے زیادہ تیل جمع کر لیا ہے امریکہ نے اپنے ہاں. وہ بڑے بڑے ذخائر بنا رکھے ہیں، سالوں سال اس کو تیل نہ دیا جائے تو بھی اس کی گاڑی چلتی رہے گی، اور یہ تیل نہیں دیں گے تو ان کی گاڑی 10 دن کے اندر بیٹھ جائے گی. اپنی تدبیر ہے، تدبیر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ حق کی طرف جانا، ظلم سے بچنا، جو غلط کیا ہے اس کو ٹھیک کرنا. اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے خانہ کعبہ میں بیٹھ جائیں، چلہ کش ہو جائیں خانہ کعبہ میں کہ ہم تو آ گئے اللہ کی طرف، مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جائیں بولے ہم تو آ گئے اللہ کے رسول کی طرف. نہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح. جو غلط معاملہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس غلط معاملے کو دماغ سے کھرچ کر صاف کرنا. جو دل کے اندر بزدلی بیٹھ گئی ہے اس بزدلی کو دل سے کھرچ کر صاف کرنا. اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اس کی طرف جانا، اس کی طرف جانا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں. یہ ہے قرآن کا پیغام جو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے. بات جنگ احد کی ہے، تبصرہ جنگ احد پر ہے، سننے میں لگتا ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی اس وقت جو لوگ غلطی کر رہے تھے وہی غلطی آج بھی ہماری چل رہی ہے. اس وقت جن لوگوں کی جان نثاری تھی ہمارے بھی اندر آٹے میں نمک کے برابر ویسے لوگ ہیں. قرآن ہمیشہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. کاش کہ ہم قرآن سے اپنے لیے ہر طرح کا فلسفہ اور نظریہ اخذ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.